السلام علیکم ناظرین۔ نواب صادق محمد خان چہارم نے اپنے وقت میں بہت سی عمارتیں اور محل بنوائے اور باغات لگوائے۔ انہی عمارات میں سے بستی ملوک کے قریب 52 ایکڑ خطہ اراضی پر انہوں نے ایک خوبصورت محل بنوایا جسے نور محل کہا جاتا ہے۔ اس محل کا ڈیزائن انگریزی ریاستی انجینئر مسٹر ہینن نے بنایا۔ محل کا بیشتر سامان اور فرنیچر انگلینڈ اور اٹلی سے برآمد کیا گیا تھا۔ یہ محل 44,600 مربع فٹ کے رقبہ پر محیط ہے۔ اس محل میں 32 کمرے ہیں جن میں 14 تہخانے، 6 برآمدے اور 5 گنبد ہیں۔ اس محل میں بہت ساری پرانی چیزیں موجود ہیں جس میں نوابوں کی بہت سی استعمال شدہ چیزیں شامل ہیں۔ بہت سی پرانی تلواریں، پرانے کرنسی نوٹ اور سکے، پرانے قوانین جو اس زمانے میں بنائے گئے تھے، ایک پرانا پیانو جسے نواب بجاتے تھے، پرانا فرنیچر جو نوابوں کے زیر استعمال تھا، وغیرہ وغیرہ۔ اس محل پہ 1.2 ملین ہندوستانی روپے لاگت آئی۔ ہماری آج کی ویڈیو اسی محل کے بارے میں ہے، تو چلیے اس بارے میں جانتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند ہیں تو آپ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے گھنٹی کے بٹن کو دبائیں۔ نواب صادق محمد خان چہارم نے جب اپنا پایہ تخت احمد پور شرقیہ سے بہاولپور منتقل کرنے کا سوچا اور بہاولپور بسنے کی ٹھان لی تو یہاں ایک منصوبے کے تحت محل بنوانے کی تجویز زیر غور ہوئی۔ انہوں نے خود شہر بہاولپور کے اندر باہر چکر لگائے اور خوب دیکھا بالا کہ کون سی جگہ مناسب ہے۔ چنانچہ بستی ملوک کے قریب ایک جگہ منتخب کی گئی۔ اس محل کا بنیاد جمعے کے دن رکھا گیا، شامیانے لگائے گئے اور خیرات کے لیے دیگیں پکائی گئیں۔ امراء و وزراء اور ایک گورا انجینئر بھی موجود تھا۔ روسا شہر علماء دین صاحبزادگان کی موجودگی میں بسم اللہ پڑھ کر نور محل کی بنیاد رکھی گئی۔ نور محل کی تعمیر 1872 عیسوی میں شروع ہوئی اور 1875 عیسوی میں مکمل ہوئی۔ درمیان میں نور محل کی عمارت تھی اور چاروں اطراف پھلدار درخت اور سرسبز قطعات جن میں رنگ برنگ کے پھول تھے۔ محل کا داخلی دروازہ جنوبی سمت رکھا گیا جہاں ایک باوقار پورچ میں 4 سیڑھیاں چڑھ کر برآمدہ آتا، پھر مستطیل کمرے کے داخلی دروازے تھے۔ اس کمرے سے ایک وسیع ہال میں داخل ہوا جاتا تھا۔ اس مرکزی ایوان میں شمالی جانب تخت شاہی ہوتا تھا جس کے عقب میں دیوار کے سائز کا آئینہ نصب کیا گیا تھا۔ دائیں بائیں معزز درباریوں، مسند نشینوں اور وزراء کے لیے اعلیٰ و پائیدار کرسیاں تھیں۔ اس دربار کی چھت ڈاٹ دار رکھی گئی تھی۔ ڈاٹ کی انتہائی گولائی زمین کی فرش سے 3 فٹ بلند تھی۔ چھت کے زیریں حصے پر انتہائی نفیس گلکاری کی گئی تھی۔ چھت کے نیچے مضبوط پیتل کی زنجیروں سے بلوری جھاڑ فانوس جو تمام تر ولایتی تھے لٹکتے تھے۔ جب ان کی قندیلیں روشن کی جاتی تو ایک عجیب روح پرور منظر پیش نظر ہوتا تھا۔ اس ہال کے مشرقی و مغربی جانب رہائشی کمرے جو نواب صاحب کی رہائش و مہمان نوازی کے لیے استعمال ہوتے تھے وہ تمام تر ضروری سامان سے آراستہ تھے۔ ہر کمرے میں چھت، فرش اور دیواروں سے نفاست و ذوق آرائش کی مہک آتی تھی۔ آرائش و زیبائش انتہائی اعلیٰ و نفیس تھی۔ محل میں لگے اعلیٰ و قیمتی پردے محل کی زینت و وقار میں اضافہ کرتے تھے۔ دوسری منزل پر اس دربار ہال کے سا اطراف ایک چوڑی گیلری تھی۔ اس گیلری کی دیواروں پر نواب خاندان کے ذی وقار والیان حکمران کے علاوہ سلطنت برطانیہ کے دیگر باجگزار نوابین، مہاراجاؤں، وائسراؤں، گورنروں اور لیفٹیننٹ گورنروں کے ساتھ کھینچے ہوئے گروپ فوٹو کی بہت بڑی تعداد آویزاں تھی۔ یہ محل اطالوی طرز تعمیر کی خصوصیات رکھتا تھا۔ اس میں جنوبی جانب اور درمیان
میں 2 مخروطی گنبد تھے جن کے اندر نیچے سے اوپر تک آنے کے لیے زینے بنائے گئے تھے تاکہ تیسری منزل تک رسائی آسانی سے ہو سکے۔ تمام عمارت کی تعمیر میں چونے اور کجکاری کا کام کیا گیا تھا۔ شمالی جانب لوہے کا ایک گول زینہ ہے جس کی سیڑھیاں بالائی منزل تک رسائی کا کام دیتی ہیں۔ عمارت سے کچھ فاصلے پر بگیخانہ، توشاخانہ، باورچی خانہ اور استبل کی عمارت تعمیر کی گئی تھی۔ نور محل کے مغربی گوشے میں 1906 عیسوی میں نواب محمد بہاول خان پنجم نے ایک عالی شان مسجد تعمیر کرائی تھی۔ 25 نومبر 1879 عیسوی کو نور محل میں لیفٹیننٹ گورنر پنجاب آنریبل سر رابرٹ ایجرٹن نے اس محل میں ایک عالی شان دربار لگایا جس میں پنجاب کی ریاستوں کے نواب، مہاراجے اور معتمد رؤساء و امراء کے علاوہ خاندان عباسیہ کے سرکردہ افراد، ریاست کے درباری، کرسی نشین اور وزراء شامل تھے۔ 16 فروری 1888 عیسوی کو نواب صاحب نے ملکہ معظمہ کیسرا ہند کی 50ویں جوبلی کے موقع پر نور محل میں اظہار مسرت کے لیے بہت بڑا دربار منعقد کیا۔ 16 فروری 1897 عیسوی کو ملکہ وکٹوریہ کی 60 سالہ جوبلی بھی اسی نور محل میں دھوم دھام سے منائی گئی۔ اس محل میں 1889 میں لارڈ لینسڈون وائسرائے ہند کوئٹہ جاتے ہوئے کچھ وقت کے لیے مقیم ہوئے۔ 1890 عیسوی میں ہز رائل ہائنس پرنس البرٹ ویکٹر تشریف لائے تو نور محل میں قیام کیا۔ 8 مارچ 1934 عیسوی کو بہاولپور گورنمنٹ نے اعلیٰ حضرت نواب سر صادق محمد خان عباسی پنجم کی 10 سالہ جوبلی کا جشن نور محل میں شایان شان طور پر منایا گیا جس میں 10 سالہ دور کے ترقیاتی منصوبوں کا ذکر کیا گیا۔ پاکستان کے قیام کے بعد سرکاری تقریبات تو نور محل میں نہ ہونے کے برابر ہو گئیں مگر ریاست کا عملہ دیکھ بھال کے لیے متعین تھا۔ 1955 میں وحدت پاکستان کے بعد اس میں کمی آ گئی مگر مرمت وغیرہ ہوتی رہی۔ حکومت پاکستان کے محکمہ آثار قدیمہ نے ستمبر 2001 میں اس عمارت کو ایک محفوظ یادگار قرار دیا تھا۔ اب یہ محل پاک فوج کے زیر انتظام ہے۔